امریکی صدر کا ایران پر آج رات پھر حملے کرنے کا اعلان. سوشل میڈیا پر دھمکی دی کہ امریکہ آج رات ایران کو بہت سخت نشانہ بنائے گا. بھڑک ماری کے مستقبل میں جزیرہ خارگ اور ایران کے دیگر اہم تیل اور گیس مراکز کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا جائے گا، جیسا کہ وینزویلا کے معاملے میں کیا گیا. نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے تنبیہ کی کہ امریکہ کے غیر قانونی حملوں کے نتائج کی تمام تر ذمہ داری خود امریکہ اور سہولت کار پر ہوگی. واضح کر دیا کہ امریکی حملوں نے جزوی جنگ بندی کو ختم کر دیا اور اب تہران اور واشنگٹن مذاکرات بے معنی اور غیر مؤثر ہو کر رہ گئے ہیں. مالی سال 2026-27 کے لیے 17.5 ٹریلین روپے سے زائد حجم کا وفاقی بجٹ کل پیش کیا جائے گا. ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے متوقع. تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیے جانے کا امکان. ملازمین کو 50 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دینے پر غور. IMF سولر پینلز اور اسٹیشنری پر ٹیکس نہ بڑھانے پر راضی. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے پراپرٹی ٹیکسز میں کمی پر ڈیڈ لاک برقرار. اور معاشی ترقی کی شرح نمو 3.7% رہی. توقع تھی کہ رواں مالی سال شرح نمو 4% سے زائد رہے گی. مشرق وسطیٰ میں صورتحال کی وجہ سے معاشی گروتھ کا ہدف حاصل نہ ہو سکا. وفاقی وزیر خزانہ نے قومی اقتصادی سروے 2025-26 پیش کر دیا. آگاہ کیا کہ پاکستانی معیشت کا حجم 452 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا. فی کس اوسط سالانہ آمدن 1751 ڈالر سے بڑھ کر 1901 ڈالر ہو گئی. پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو نمائے جنازہ مظفر آباد میں ادا. قائم مقام صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کور کمانڈر راولپنڈی کی شرکت. اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی. گزشتہ روز مظفر آباد میں MI-17 ہیلی کاپٹر پرواز کے دوران حادثے کا شکار. دنیا بھر کے فٹ بال شائقین کا انتظار ختم. فٹ بال ورلڈ کپ کا رنگا رنگ میلہ آج سے سجے گا. امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا فیفا ورلڈ کپ 2026 کے میزبان. مجموعی طور پر 104 میچز کھیلے جائیں گے. پہلا میچ میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا. ایونٹ میں کئی نئے اور پرانے چہرے مرکز نگاہ. برازیل کو وینیشیس جونیئر، فرانس کو ایمباپے، انگلینڈ کو ہیری کین اور اسپین کو یامال سے بڑی امیدیں وابستہ. شائقین کی نظریں ارجنٹائن کے لیونل میسی اور پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو پر جم گئی. بلوچستان میں فیفا ورلڈ کپ کا بخار. گیڈانی کے نوجوانوں کا فٹ بال سے محبت کا انوکھا انداز. ریت پر ورلڈ کپ کی شاندار ٹرافی بنائی. نوجوانوں کا پوری دنیا کے فٹ بال لورز کو ٹرافی کے ذریعے ٹریبیوٹ. گلگت بلتستان میں حکومت سازی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وفود کی مشاورتی بیٹھک. ملاقات میں حکومت سازی کے لیے ممکنہ فارمولا، سیاسی تعاون اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال. دونوں وفود کی جانب سے حکومت سازی سے متعلق تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ. پیپلز پارٹی کے وفد نے کہا کہ عوام نے پیپلز پارٹی کو سب سے بڑی جماعت بنا کر گلگت بلتستان کی قیادت کا مینڈیٹ دیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ. زیر تربیت ASPs سے ملاقات. پیشہ ورانہ اور تربیتی امور پر تبادلہ خیال کیا. محسن نقوی نے کہا کہ ASPs کو بہترین تربیت اور جدید سہولیات کی فراہمی ہماری ترجیح ہے. زیر تربیت افسران جدید ٹیکنالوجی اور اسمارٹ پولیسنگ کو اپنائیں اور اپنا شعار بنائیں. وزیر داخلہ پولیس اکیڈمی کے زیر تعمیر ہاسٹل کا بھی معائنہ کرنے پہنچے. منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم دیا. ملک کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کا راج. کراچی میں بھی موسم شدید گرم. درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ. 48 ڈگری کی گرمی کا احساس. لاہور اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں آج بادلوں کے برسنے کا امکان. آج سے لاہور سمیت پنجاب کے متعدد اضلاع میں 13 جون تک وقفے سے بادل برسیں گے. راولپنڈی، مری اور گردنواہ میں بھی بارش کی پیش گوئی. مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن کے بالائی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. چترال، دیر، سوات اور ایبٹ آباد میں بھی بارش اور ژالہ باری کا امکان. پشاور، مردان، نوشہرہ، کوہاٹ، بنوں اور DI خان سمیت دیگر اضلاع میں بھی آندھی اور بارش متوقع.
مسکنڈکٹ اور ہڑتال میں حصہ لینے پر ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن، محکمہ صحت بلوچستان نے 23 ڈاکٹرز کو معطل کر دیا، 25 کو شو کاز جاری۔ محکمہ صحت بلوچستان نے 5 ٹرینی ڈاکٹرز کی پوسٹ گریجویٹ تربیتی رجسٹریشن معطل کر دی۔ اقدامات صوبے بھر میں سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کی سہولیات متاثر ہونے کے خدشات کے پیش نظر اٹھائے گئے۔ اور پاکستان نے 24 سال بعد 4 ملکی ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ جیت کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ فائنل میں افغانستان کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست۔ قومی فٹ بال ٹیم نے ایونٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناقابل شکست رہنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ڈائمنڈ جوبلی ٹورنامنٹ میں تاریخی فتح پر قومی فٹ بال ٹیم کو مبارکباد پیش۔